وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام بزرگان اسلام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں مجھے صحیح صحیح بولنے کی اور ہم سب کو صحیح صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بندہ اس لیڈ کو لے کر آیا ہے۔ اچھی لیڈ ہے۔ اللہ تعالی اس کی جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس ٹائم بھی دو نوجوانوں نے خود لا کر دیا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ بیرت کو نکال دیا جائے، جیسے مرد حضرات سنتے ہیں گھر کی عورتیں بھی سنے اور دیگر حضرات بھی سنے۔ تو جن لوگوں نے لا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، عمل میں برکت عطا فرمائے اور دین کا داعی اور شہدائی بنائے۔ دعا جو ہے کرائی نہیں جاتی، دعا کرائی نہیں جاتی، دعا نہیں جاتی۔
ایک ہے کہ زبان سے آپ نے کہہ دیا، سامنے والے نے سن لیا، ہاں ہاں دعا کر دی۔ اور ایک وہ دعا ہے جو دل سے نکلتی ہے، کہتے نہیں کہ جیسا تمہارا دال بھات ویسا ہمارا فاتحہ، جیسی دال بھات ہوتی ہے ویسا فاتحہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم تو فاتحہ کے قائل نہیں ہے، لیکن جو مقولہ مشہور ہے، مثل مشہور ہے کہ جیسی دال بھات ویسا ہمارا فاتحہ ہوتا ہے۔ جب آئٹم اچھا ہوتا ہے تو مرحومین کے لیے وہ لوگ اور دل سے دعا کرتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی بھی معاملہ ہو، دعا کے معاملے میں کوئی بھی دعا کرانی ہو، جس سے کرانی ہو، ضعیف ہے، غریب ہے، بزرگ آدمی ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو دعا دل سے، میں بتا رہا ہوں، دل سے دعا لینے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے دل کو خوش کر دو، سامنے والے کے دل کو خوش کر دو، ایٹومیٹک دل سے دعا نکلے گی، دعا ایٹومیٹک دل سے نکلے گی، اور جو دل سے دعا نکلتی ہے وہی عرش تک پہنچتی ہے۔ تو دعا لی جاتی ہے، کرائی نہیں جاتی۔ لینے میں اور کرانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کی کچھ تفسیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت آسانی سے آئے، موت فرشتے آسانی سے روح قبض کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں داخل کرے تو 3 عمل کرو اپنی زندگی میں، 3 عمل۔ موت کی سختی برحق ہے۔ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں دعا فرمائی، اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ مجھے موت کی سختی سے بچا لے۔ جس نبی کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو بنایا، فرشتوں کو پیدا کیا، پہاڑ، چرند، پرند، مخلوق اور 18,000 مخلوقات، اور ریت، زمین کی ریت، زمین کا ذرہ ذرہ، پہاڑ کا ٹکڑا، اور زمین کے خزانے، اور اتنی بڑی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا ہے، وہی
آپ سمجھیے کہ موت کی سختی جو ہے کتنی بڑی، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بیری کا درخت ہو اور اس پر سوتی کا کپڑا سوت کا اس بیری کے کانٹوں پر ڈال دیا جائے، ہر ایک کانٹے میں اسے ڈال دیا جائے اور اس کے بعد جب نکالا جائے تو کپڑے کا کپڑا جو ہے ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا۔ بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے سوتی کپڑے کو نکال نہیں سکتا صحیح سالم، کپڑا پھٹ جاتا ہے ہر جگہ سے، ویسے ہی فرشتے روح نکالنے والے انسان کی جب رگ رگ سے روح نکالتے ہیں تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم موت کی سختی سے بچنا چاہتے ہو اور اپنی موت کو آسان کرنا چاہتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو 3 عمل اپنی زندگی میں کر لو۔ 3 عمل فرمایا، مردے اگر قبر سے اٹھ کر موت کی تکلیف کو بیان کرنے لگے تو تمہارا دنیا میں ہنسنا بند ہو جائے، دنیا میں ہنسنا بند ہو جائے، اتنے تم غمگین ہو جاؤ گے کہ تم اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے کمرے میں بیٹھ جاؤ گے، باہر نہیں نکلو گے۔ اتنی سخت تکلیف دینے والی چیز ہے موت کی سختی۔ اور آسانی کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ ایک تو ہے کہ نماز پڑھنے والے کی موت جو ہے آسانی سے ہوتی ہے، اس پر سختی نہیں کی جاتی۔ جو آدمی 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے تو روح نکالنے والے فرشتے اس کی روح کو ایسا نکالتے ہیں جیسے رودھے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال دیا جائے، ویسے ہی روح نکالنے والے فرشتے نکالتے ہیں نمازی کی روح کو کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ، موت آسان، موت کی سختی نہیں ہوگی۔ یہ تو موت کے وقت کی بات ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، اور فرمایا اس کے بالمقابل جو بے نمازی مرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر مرتا ہے، جو اپنی زندگی میں نماز کا حکم پورا نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر موت کی سختی اس پر مسلط کر دی جاتی ہے اور اس کی روح کو ویسے ہی نکالا جاتا ہے جیسے بیری کے کانٹے میں سوت کے کپڑے کو پھنسا کر نکالا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، ویسے ہی بے نمازی کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور نمازی آدمی کی زندگی میں اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرماتی ہے۔ برکت کا کیا مفہوم ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس خوب مال ہو، خوب گاڑی ہو، خوب فیکٹریاں ہو، بینک بیلنس خوب زیادہ
آرام کی ہر چیز موجود ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں برکت یہ نہیں ہے، برکت یہ نہیں ہے، برکت تو یہ ہے کہ آدمی مہینے کا 10,000 کماتا ہے تو اس 10,000 میں سے اس کا ماہانہ 5,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے اور 5,000 بچ جاتا ہے، یہ ہے برکت۔ لیکن وہ برکت نہیں ہے کہ آدمی جو ہے 1,00,000 روپیہ ماہانہ کماتا ہے لیکن مہینے کے اندر مہینہ ختم ہوتے ہی وہ 1,00,000 روپے کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ روپیہ کہاں چلا گیا، دوا میں چلا گیا، علاج میں چلا گیا، کسی لا علاج بیماری میں چلا گیا۔ تو یہ برکت نہیں ہے، برکت یہ ہے کہ اس کی ساری ضروریات جتنا وہ کماتا ہے اتنے میں پورا ہو جائے اور بچ بھی جائے اور زائد خرچہ نہ ہو، یہ ہے برکت۔ تو نمازی آدمی کی موت آسان، نمازی آدمی کی زندگی میں برکت، زیادہ کمانا مراد نہیں ہے کہ جو نماز پڑھنے لگے گا زیادہ کمانے لگے گا، اللہ ایسا کر دے گا کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، یہ ہے برکت، ایسا ہو جائے گا۔ لیکن نماز بھی نماز ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، اللہ والی نماز ہو۔ ہماری نماز کا حال کیا ہے؟ آٹومیٹک مشین ہے، نیت باندھ لیا، اب آٹومیٹک مشین چل رہی ہے، لیکن ہمارا دل کہاں ہے، ہمارا دماغ کہاں ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کتنی مرتبہ ہم نے سبحان اللہ پڑھا ہے، تو کتنی مرتبہ سبحان اللہ العظیم پڑھا ہے، کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہماری زبان چل رہی ہے، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، زبان کہیں چل رہی ہے۔ بہرحال یہ بھی نماز فائدے سے خالی نہیں، ان سے تو بہتر ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں سے بہتر ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو ہے دل سے نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے بہتر ہے یہ آدمی جو مسجد میں آتا ہے، بھلے سے اس کی توجہ جو ہے نماز میں نہیں ہو پاتی ہے، اللہ کے حکموں کو تو پورا کر رہا ہے، آج وہ دور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سجدہ کروانے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج تو لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب جانتے ہی نہیں، پڑھتے ہیں پھر بھی الحمدللہ پڑھنے والے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ آج ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا مسلمان کربلا پر جا کر سر جھکا رہا ہے، اس کا چکر لگا رہا
بدلवाना चाहिए। जिंदगी में जो आदमी अपने लिए औलाद नहीं पैदा कर सकता, वो दूसरों को मरने के बाद कैसे औलाद देगा? ये शिर्क है। गैरुल्लाह की कब्रों पर जाकर वहां दुआ मांगना, ये खुदा बुजुर्ग अल्लाह से कह दो, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, आप मुझे औलाद दे दे। हाँ, आप ये कह सकते हो, या अल्लाह, खुदा बुजुर्ग के सदके में, खुदा नबी के सदके में, जो आपकी बरगुज़ीदा है, जो जिसे आप पसंद करते हैं, वो अल्लाह वाला है, आप उसे पसंद करते हैं, उस महबूब के सदके में मुझे औलाद अता फरमा। इस तरीके से दुआ करना जायज़ है, लेकिन उससे बराहे रास्त उस अल्लाह वाले से जो कब्र में है, उससे कहना कि आप मुझे औलाद दे दे, मैं आपसे औलाद के लिए आया हूँ, ये शिर्क है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वाला भी मुश्किल है। अगर उसने अपनी जिंदगी में तौबा नहीं की है तो वो जहन्नम में जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नल्लाह ला युश्रिकु बिही शैआ, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही शैआ। कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है। अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही औलाद देने वाला है, अल्लाह ही जिसको चाहता है बेटा देता है, जिसको चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला बेटा और बेटी दोनों देता है, और जिसको चाहता है अल्लाह फरमाता है मैं उसे अकीम बना देता हूँ, बात बना देता हूँ। यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर व यहबु लिमन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह फरमाता है जिसे मैं चाहूँ बेटा दूँ और जिसे मैं चाहूँ बेटी दूँ। अल्लाह फरमाता है जिसे मैं चाहूँ बेटा और बेटी दोनों दूँ। वयहबु लिमन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह फरमाता है जिसे मैं बाज बना दूँ, उसे ना कोई नबी जो है उसे औलाद दे सकता है, ना कोई सहाबी औलाद दे सकता है, ना कोई वली औलाद दे सकता है। अल्लाह के अलावा कोई औलाद दे नहीं सकता। अल्लाह ने जिसे बाज बना दिया है, अल्लाह के अलावा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। फरमा रहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मौत की सख्ती को नहीं चाहते हो अपने ऊपर, अपनी मौत को आसान मौत चाहते हो और जन्नत में जाना चाहते हो, तो 3 अमल अपनी जिंदगी में करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पहला अमल नमाज ज्यादा पढ़ना नहीं है। पहला अमल अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ज्यादा हज करना नहीं है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ज्यादा उम्रे पर उम्रा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सजदे पर सजदा करने की जरूरत नहीं है। 5 नमाजों के साथ साथ 5 फराइज अदा करने के अलावा 5 फराइज अदा करने के अलावा जो ये 3 अमल अपनी जिंदगी में करेगा, अल्लाह ताला उसकी मौत को आसान फरमा देंगे और उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। फरमाया रिफ़्क़ुन ज़ईफ़, ज़ईफ़ कमज़ोर, रिफ़्क़ुन रफ़ीक़, रफ़ाक़त
مہربانی کرنا، مہربانی کرنا، رحم و کرم کا معاملہ کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، کمزوروں کا سہارا بننا۔ رفقٌ فی الضعیف، کمزوروں کو بے عزت مت کرو، کمزوروں کو ذلیل مت کرو، کمزوروں کو دباؤ نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت آسانی سے آ جائے، تم چاہتے ہو جنت میں جانا چاہتے ہو، تو تم کمزوروں کی مدد کرو۔ رفقٌ فی الضعیف، کمزور چاہے غریب ہو، کمزور چاہے رشتے دار ہو، کمزور چاہے پڑوسی ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اپنا چچا ہی کیوں نہ ہو، اپنے کھانے اور ماموں کیوں نہ ہو، اور کمزور کوئی بھی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے یہاں کوئی شرط نہیں لگائی ہے، نہیں یہ نہیں فرمایا کسی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر رفقٌ فی الضعیف فرمایا ہے، مسلمان کی بھی قید نہیں لگائی ہے۔ فرمایا اگر تم کسی کمزور کی مدد کرو گے، چاہے وہ کمزور یہودی ہو، چاہے وہ کمزور نصرانی ہو، چاہے وہ کمزور غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ اگر تم بھلائی کا معاملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری موت کی سختی کو آسان فرما دے گا۔ کون کرے گا یہ پہلا عمل؟ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ دباؤ نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے کمزوروں کو دبانے والا وہ ظالم بن جاتا ہے، اور دبنے والا وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ دونوں کی کیسے مدد کرے؟ اگر ظالم ہے، مظلوم کی سمجھ میں آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کی اس طریقے سے مدد کرو کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ لو اور اسے روک دو کہ تم ایسا مت کرو، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ آج یہ ہم میں نہیں ہے، آج ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے۔ کورٹ کچہری کا مسئلہ ہی ایسا ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑا کسی اور سے ہو رہا ہے، تیسرا اگر چھڑانے جا رہا ہے تو وہ بھی پھنس جاتا ہے، وہ بھی اسے بھی پھنسا دیتے ہیں۔ یہ تو علماء کی مدد کر رہا تھا، اس نے اپنے مقابل والے کو پکڑ لیا، بھائی رک جا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اسلام کو چاہنے والے کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ ایسا قرآن پڑھنے سے لاکھوں نہیں کروڑوں قرآن پڑھ ڈالو، لیکن اگر اس قرآن کی آیت پر عمل نہیں ہوا تو آپ کا لاکھوں کروڑوں کا قرآن پڑھنا یہ بیکار ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ حقوق العباد ہے اور یہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے، آپ کا سارا حج بیکار ہو جائے گا، آپ کا سارا عمرہ بیکار ہو جائے گا، آپ کی ساری نمازیں بیکار ہو جائیں گی، آپ کے سارے روزے بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا اگر مسلمان کو یقین ہے اللہ کے نبی کی باتوں پر تو ڈرو اور قبرستان کا چکر لگاؤ، اکھڑی ہوئی قبروں کو دیکھو کہ مرنے کے بعد حشر کیا ہونے والا، جہاں صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ فرمایا رفقٌ فی الضعیف، کمزوروں کی مدد کرو، آسان کرو اور جنت میں جاؤ گے۔
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَفَّةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، والدین پر شفقت اور مہربانی کرنا. والدین ماں اور باپ. اب والد اور والدہ کا مطلب بھی سمجھانا پڑتا ہے. ہم اتنا اردو سے دور ہو گئے ہیں. والدین کیا چیز ہے؟ اب تو لوگ مدر اور فادر جانتے ہیں، ڈیڈ اور میں کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے وَشَفَّةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ. یہ تو نبی نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.